مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ان پتھروں کو چھوڑو، اپنے آپ کو سنگ پارس بناؤ۔ میں سمجھا ہی نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بولا، بس اپنے آپ کو سنگ پارس بناؤ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون ہے؟ بچی کو اذان بتانے کے لیے اذان کا یہ ٹائم ہوتا ہے، عقل ہی نہیں، بعد میں نہیں دے سکتے اذان، ضروری تو نہیں ہے کہ اسی ٹائم ہو، لہذا اپنے آپ کو سنگ پارس بناؤ۔ تو میں تو نیا نیا تھا، مجھے اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایک پیر بھائی سے پوچھا، میں نے کہا سامنے فرمایا اسی کو تو کہتے ہیں سنگ پارس، اپنے آپ کو بناؤ۔ سنگ پارس وہ پتھر ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ رگڑ دو تو وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سنگ پارس بناؤ کہ جس چیز سے آپ کا نسبت ہو جائے وہی سونے کی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خوب مرشد کریم، خوب سائیں، میزان فیروزی۔ 50-60 سال ہو گئے، آپ نے کبھی بھی میرے ہاتھوں میں انگوٹھی نہیں دیکھی ہوگی، حالانکہ ایک انگوٹھی پہننا سنت بھی ہے، ہر مولوی ایک انگوٹھی ضرور پہنتا ہے، مگر مجھے آپ نے کبھی بھی انگوٹھے پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ میرے مرشد نے جس دن سے اتار کر پھینک دیے میں نے بھی پھینک دی، اس کے بعد سے میں نے نہیں پہنی۔ اور واقعی پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی یہ جو پتھر ہے اور یہ ایک سنگ پارس ہے۔ سنگ پارس اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز سے ٹچ ہو جائے وہی سونے کی بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب معمہ بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ صرف لفظ جو ہیں، دو لفظ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کو پتہ ہی کتنا بڑا خزانہ ہے، اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ کسی پیغمبر، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سوائے حضور کے، یعنی یہ حضور کی شان ہے کہ حضور فرماتا ہے اے لوگو آؤ میری اتباع کرو، کوئی اور نبی نہیں کہہ سکتا یہ۔ مثلا سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ لوگوں میری اطاعت کرو، اگر آپ کی اطاعت اور اتباع کریں تو آپ کی تو ساری دنیا پر بادشاہی ہے، حکومت ہے، جنات پر ہے، انسانوں پر ہے، ہوا پر ہے، تو اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے، کیسے اتباع کرے؟ نہیں کر سکتا۔ داؤد علیہ السلام کی نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کر سکتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے تو کوئی شادی ہی نہ کرے، تو آگے نسل ہی نہ چلے، دنیا آبادی نہ ہو۔ قربان جاؤں میرے آقا کے، فرمایا کہ اے لوگوں میری اتباع کرو۔ کیسی اتباع کرو؟ اگر فقر کرو تو دیکھو میرے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اگر فقیری کرو تو میری اتباع کرو، بیوی بچے چھوڑ کر ملنگ مت بن جانا، بیوی بچے چھوڑ کر جا کر وہاں
لال شہباز قلندر پر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں نے بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا، میں تو ملنگ ہو گیا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں، میں نے فقیری اختیار کر لی ہے، سنیاس سے اختیار کر لیا جیسے ہندو کرتے ہیں نا. نہیں، میری اتباع کرو. میں نے فقیری بھی کی اور میری 12 بیویاں بھی ہیں. تم 12 نہیں رکھ سکتے ہو تو 1 رکھو، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، مگر ان کو چھوڑ مت دو. فقیری بھی کرو اور ان کی کفالت بھی کرو، میری اتباع کرو. ہر معاملے میں عدل کرو تو میری طرح کرو. جج بنو، قاضی بنو تو جیسے میں عدل کرتا ہوں ایسے عدل کرو. اگر فقر فاقہ ہو تو میری اتباع کرو، میں فقر فاقہ بھی کرتا ہوں. اور اگر بادشاہی کرو تو بھی میری اتباع کرو. بادشاہ بن کر میں مکے میں داخل ہوا، میں نے مکہ کو فتح کر لیا اور عام معافی کا اعلان بھی دے دیا. یعنی میری طرح بادشاہی بھی تم کر سکتے ہو، میری اتباع کر سکتے ہو، مگر کسی اور نبی کی اتباع نہیں. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت صرف سرکار کو عطا فرمائی، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. اور اگر وہ کہیں بھی تو ان کی اتباع ہو نہیں سکتی. کیسے کریں بھائی آپ کی اتباع ہم کیسے کریں؟ سلیمان علیہ السلام کہیں کہ میری اتباع کرو، وہ بھائی آپ کا تخت تو ہوا میں اڑتا ہے، آپ تو جنات کے اوپر حکومت کرتے ہیں، ہم کیسے آپ کی اتباع کریں؟ ہم تو ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو تخت کہاں سے لائیں؟ لہذا میرے پیارے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو صرف آپ کا ایک امتحان ہے دنیا میں کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں، اور اس میں بھی بخل ہے، اس میں بھی سخاوت اور بخل کا دخل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 50,000 روپیہ دے دیا کسی کو یا کسی فنڈ میں یا کسی معاملے میں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ہستی 50,000 کی ہے یا 2 لاکھ کی ہے. آپ اس میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں، آپ اس میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں کہ دے تو سکتے ہیں 2 لاکھ مگر کھینچ کر 50,000 میں گزارا کر رہے ہیں. اور آپ کا اس میں بھی امتحان ہے کہ آپ کے پاس تو صرف 10 روپے ہیں گھر میں اور آپ 10 کے 10 دے رہے ہیں. تو سخی کون ہوا؟ یہ سخی ہوا یا وہ 50,000 دینے والا سخی ہوا؟ توکل تو اس نے کیا، 10 روپے والے نے توکل کیا کہ اس غریب کے پاس تو تھے ہی 10 اور 10 کے 10 ہی اس نے دے دیے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے پاس 200 درہم ہیں، بتائیے کہ اس میں سے میں کتنی زکوٰۃ دوں؟ آپ نے فرمایا تمہارا مذہب بتاؤں یا اپنا مذہب بتاؤں؟ فرمایا دونوں ہی بتا دو. فرمایا تمہارا مذہب یہ ہے کہ 200 میں سے 5 روپے دے دو، یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دو. اور اس نے کہا کہ آپ کے مذہب کے حساب سے؟ کہا میرے مذہب کے حساب سے 200 کے 200 ہی دے دو. اس نے پوچھا کہ آپ کے مذہب کا امام کون ہے؟ فرمایا میرے مذہب کا امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور نے فرمایا کہ جو دے سکتا ہے وہ دے دے،
تو آپ نے جسم کے کپڑے بھی اتار کر دے دیے اور کمبل اوڑھ کر اور کانٹے لگا کر اس میں وہ حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے. اور جب حضور نے پوچھا کہ اپنے اور اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو,